اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، احادیث مبارکہ میں جس شد و مد سے دجال کے فتنے کی وضاحت کی گئی ہے، اتنا ہی ضروری ہو گیا ہے کہ اس فتنے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ مسلمان آگاہی حاصل کریں، اور بلا شبہ آج دنیا کے باسی جس قدر پرفتن دور میں جی کر اپنا آپ تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان وسائل کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں جو ہماری تباہی و بربادی کا سبب ہیں، یعنی ہر ایسے کام سے محتاط رہیں جن میں دجالی سازشیں کار فرما ہوں، اور ان میں سب سے مؤثر ہتھیار میڈیا اور ٹیلی ویژن سکرین کا ہے، جنہیں استعمال کرتے ہوئے چھوٹے اور معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کارٹونز کی آڑ میں ایسے کردار دکھائے جاتے ہیں جو مافوق الفطرت قوتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، انہی کارٹونز میں سے ٹین ٹائٹنز گو نامی کارٹون بھی سر فہرست ہیں، جسے ایک ٹی وی چینل کارٹون نیٹ ورک پر بچوں کے لیے چلایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ وہ چینل ہے جسے کئی بار اپنے ایجنڈے کے تحت کام کرتے پکڑا گیا ہے، لہٰذا اس بات میں ادنا سا بھی تردد نہیں کہ اب یہ کارٹون نیٹ ورک صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے ایجنڈے کے تحت کام کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ حالانکہ یہ کارٹون سیریز امریکہ سے نشر کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود خود امریکی لوگ اس کارٹون کے حوالے سے اپنے بچوں کے لیے مختلف قسم کے خطرات کا شکار ہیں، اور جہاں اس کو حد درجے کی مقبولیت حاصل ہے وہاں کئی لوگ شدت سے اس کے خلاف بولتے نظر آتے ہیں، کیونکہ خواتین و حضرات، اس کارٹون سیریز میں جہاں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے، وہیں کالے جادو کو پروموٹ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک آنکھ اور تکون جیسے نشان، گندے مکروہ چہرے، دنیا کی تباہی کے مناظر کو وافر دکھایا جاتا ہے، اور صہیونی تنظیموں کے لوگو، الومیناٹی سائن اور دجال کی دیگر چیزوں کو کھلے عام پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیہودہ لباس اور جانوروں کو اشرف المخلوقات کا روپ دے کر ان کا اخلاقیات سے گرا ہوا ڈانس دکھانا وغیرہ بھی شامل ہے، اور ایسی حرکات دکھانا جس میں اخلاقیات کا تو نام و نشان تک نہیں ہوتا، بلکہ ایک سوچی سمجھی ترکیب سے بچوں کی ذہن سازی کا کام ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ایک قسط میں اس سیریز کے بنانے والوں نے خود ہی اپنے ایجنڈے کو سب کے سامنے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ اس کارٹون کے ایک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک کردار کنکیو میرر کے ذریعے تکون میں بنی ایک آنکھ کو دکھاتا ہے اور آہستہ آواز میں کہتا ہے کہ دس سمبل کیپس پاپنگ اپ، یعنی یہ علامت مجھے اچانک نظر آئی ہے۔ جبکہ ایک دوسرے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو الومیناٹی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے سامنے اس کارٹون کا مرکزی کردار ان کے راز کھول کر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہارا ایک سیکریٹ دریافت کیا ہے، تو وہ سب چیخ کر ایک خاص ریئیکشن دیتے ہیں۔ پھر وہ الومیناٹی سائن کو ان کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ خطرناک سوسائٹی لگتی ہے جس کے مقاصد بھی خطرناک ہیں۔ وہ ان لوگوں کے سامنے ان کے سارے راز افشاں کر دیتا ہے، جس پر ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ کوئی سیکریٹ ایجنڈا تو نہیں بلکہ ایک پلے فل لینگویج ہے۔ My research has uncovered what I believe to be a secret society. I don't know what their goal is, but if it's this secret, it must be dangerous. It's not some evil secret society, it's just a fun play language. ناظرین اکرام، دیکھیے کس سازش کے تحت اس ایجنڈے کو ایک پلے فل لینگویج کے سہارے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر وہ مرکزی کردار اسی شخص کے پاس آتا ہے تو اس کے کندھے پر وہی تکون نما نشان پاتا ہے۔ اسے پاس آتے دیکھ کر فوراً وہ خفیہ ایجنسی کا بندہ اس نشان کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مرکزی کردار اسے دیکھ کر زیادہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سین میں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ کارٹون میں موجود کردار اس تکون کی علامت کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر مرکزی کردار کو اسی خفیہ ایجنسی کے لوگ پکڑ کر ایک کمرے میں لاتے ہیں، جہاں ان کا بڑا لیڈر جو شیطان کا روپ دھارے ہوتا ہے موجود ہوتا ہے۔ اس مرکزی کردار کو شیطان نما کردار کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سارے راز جان لیتا ہے۔ پھر اسے ایک ایلین کو دکھایا جاتا ہے جو ان کے شیطان کے روپ میں ہوتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ایلین تمہیں بتائے گا کہ الومیناٹی کس پلان کے تحت کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد سین بدلتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ چند لوگ پوری زمین پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں اور کمزور لوگ یعنی عام عوام ان سے ڈر کر بھاگ رہی ہے، یعنی وہ طاقتور لوگوں کا روپ دھارے پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ وہ تمام خطرناک مناظر ہیں جن کے ذریعے ہمارے معصوم بچوں کی بآسانی ذہن سازی کی جا سکتی ہے، اور اگر ان سے اپنے بچوں کو نہ بچایا گیا تو مستقبل میں اس کے مضر اثرات خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اس کی تشکیل و تعمیر کرتے ہیں اور اسے جس رنگ میں چاہیں ڈھال دیتے ہیں۔ یعنی بخاری اور ابو داؤد کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہی اسے یہودی، مجوسی یا نصرانی بناتے ہیں۔ اب یہ والدین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کے حوالے کر کے ان کی تربیت سے غافل ہو کر ہندو بناتے ہیں یا یہودی، مجوسی یا اس دجال کے پیروکار جس کے تصور کو بچوں کے پروگرامز میں کھلے عام پیش کیا جا رہا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے پروگرامز کو بار بار نشر کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کی مکمل طور پر مائنڈ پروگرامنگ ہو سکے۔ ایسے ہی ڈراموں، فلموں اور کارٹونز میں اخلاقی باختگی کے مناظر کثرت سے دکھا کر ساتھ ساتھ دنیاوی لالچ، خود غرضی، بدتمیزی اور اس کے ساتھ دیگر برے اخلاق کی بھرپور ترویج کی جاتی ہے۔ فن اور آرٹس کے نام پر یہ سب کچھ بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ بچوں کو کارٹون نیٹ ورک، پوگو یا ڈزنی جیسے چینل بڑی آسانی سے مہیا ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام دشمن قوتیں متحرک ہو کر کہاں، کس جگہ اور کس طرح ضرب لگانی ہے اس کا خوب اندازہ رکھتے ہیں، اور دوسری طرف بچوں کے ذہن میں اپنی تنظیم کے مقاصد اور اپنی تہذیب کے لیے کشش پیدا کر کے ایسے سوالات چھوڑ جاتے ہیں کہ جن کے جوابات دینے کے لیے نہ تو کوئی تیار ہے اور نہ ہی کسی کے پاس اتنا وقت ہے۔ لہٰذا بچوں کے ایسے پروگرامز پر اپنے اپنے گھروں میں پابندی لگا کر اگر برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے تو ان دجال کی خفیہ سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ ان سب باتوں سے آگاہی کے بعد آپ اپنے اپنے گھروں میں ان فتنوں کے خاتمے کا آغاز کر دیں گے اور دجالی سازشوں کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام دجالی سازشوں سے اپنے بچوں کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے لیے مثبت اقدامات کرنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔